اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کل کائنات میں اللہ کی ساری مخلوقات میں سے چنی ہوئی اشرف مخلوق ہے۔ اس چناؤ کا بہت بڑا ایک سبب فرشتوں کو عبادت کرنی ہے، انہیں کوئی اور کام ہی نہیں، ریموٹ کنٹرول۔ شیطان فری ہینڈ ہے، اسے مخالفت کرنی ہے، چیلنج لگایا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دنیا بھر کے جھنجٹ، کام کاج، معاملات، دکھ سکھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ ٹائم نکال کے پھر اپنے خالق کو منانا، مناجات کرنا، عبادات کرنا، دکھ سکھ سہتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہ بھلانا، یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہ تکریم ہم نے حضرت انسان کو، آدم کی اولاد کو بخشا۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے اس پہلو کو دیکھا کہ دنیا کی اکثر آبادی کامیابی کے چکر میں اس کو بھلا بیٹھی کہ جس نے کامرانی اور کامیابی کے لیے سب سے بہترین عمل اپنے سامنے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجود کرنا اور تشہد کا دھرنا دے کر کے اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا پسند کیا تھا۔ جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا ہے انہیں بھی اس میں لذت نہیں ملتی، وہ لذت وصال نہیں رہی، وہ شوق نہیں رہا، وہ شوق نہیں۔ اس کے لیے 9 چیزیں ہم نے پڑھی تھی، قاعدے کلیے، اصول، ضابطے۔ وہیں سے آج ہمارا آغاز ہے کہ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ پڑھنے والوں نے محرابیں بنا لیے، بن گئے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، آپ کے اور میرے پیچھے، آپ کی میری نسلیں، میری اولادیں، میری تعلیم بولے، میری تربیت بولے، میری زبان بند ہو جائے، میں قبر میں پڑا ہوں، میرے پیچھے میری نسل وقت کی فصل بن کے اپنی اصل کو یاد رکھ کے اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، تو حضرات یہ کامیابی کی عظیم ترین مثال ہے۔ دشمن نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گیا۔ ابتر عربی میں اسے کہتے ہیں جس کی دم کاٹ دی گئی ہو، جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ بدترین لفظ تھا جو محبوب پہ بولا گیا۔ آسمان سے رب نے جواب اتارا، انا آتینا کل کوثر۔ یہ ایک بیٹے کی بات کرتے ہیں کہ قاسم نہیں رہا، عبداللہ نہیں رہا، ابراہیم نہیں رہا۔ محبوب ہم آپ کو اتنی آل اور اولاد دیں گے، انا آتینا کل کوثر، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں، اور دنیا میں 2 ارب کسی کے فالوورز ہوں، ایسی کوئی دوسری شخصیت بھی نہیں۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر،
قربانی آپ دیتے جائیں، نماز آپ پڑھ کے دکھائیں، ان شانئک هو الابتر، میں تیرے دشمن کو بے نام و نشان کر کے نہ ماروں تو رب محمد۔ سر اتنی عظیم صورت اور اتنی عظیم خوشخبری، مگر ہم تھوڑے کچھ محروم ہیں۔ میں تھوڑی جھلک دینا چاہتا ہوں۔ کلیہ نمبر 10، نماز کے لیے جب نکلیں تو ذہن میں رکھیں کہ کل کائنات کے سب سے بڑے کے سامنے حاضری ہے، باقی سب رشتے چھوٹے، میں بھی چھوڑا۔ اللہ اکبر کا جملہ پتہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ دنیا بھر کا کفر کمزور سے کمزور مسلمان سے پریشان کیوں ہے کہ اس نے، میں نے مٹانے کی کوشش کی فرعونوں سے، قارونوں سے، حمانوں سے، ابو جہل و ابو لہب سے لے کے آج کے فرعونوں اور قارونوں تلک، مگر کمزور سا مسلمان بھی مجھے سپر پاور نہیں مانتا، سپریم پاور کا اعلان کرتا ہے، دن میں 5 بار مسجدوں میں کہتا ہے، اور ہر اذان میں 6 بار کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا سب سے بڑا صرف اللہ ہے، میرا سب سے بڑا صرف اللہ ہے۔ سر آپ اپنے محلے کے اندر، گلی بازار میں، اپنے ایریے میں کسی وڈیرے کو چیلنج کر دے، بھائی تو لوگوں کا بڑا ہوگا، میرا بڑا نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ آدھی موت اتنا جملہ سن کے مر جاتا ہے ذہنی طور پر۔ دنیا کی سپر پاوریں اتنا جو ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں نا اس وقت، ہم بٹے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت سارے فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ہمیں توڑ دیا ہے، ہمیں کاٹ دیا ہے، لیکن کسی گاؤں کا ادنا سا ایک دیہاتی اور کمزور سا جسے گھر میں کوئی لسی پانی نہیں پوچھتا، وہ بھی مسجد میں آ کے منادی کرتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، تو دنیا اپنی موت آپ مر جاتی ہے، اور یہ وہ جملہ ہے 24 گھنٹے یونیورس میں سفر کرتا ہے، فیجی کے جزیروں سے یورپ کے کناروں تک 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ آگے نہیں بڑھ رہا اور دنیا کے سینے میں دال دل کے کہتا ہے جو مرضی کر لو، تم میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، مجھے کمزور کر دیا نا۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تناور درخت آندھیوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، گھاس مسکرا رہی ہوتی ہے، تیرے طوفان تیری تیزیاں میرا کیا بگاڑے گی، میں کبھی ادھر کبھی ادھر، میں گری پڑی مٹی سے زیادہ کیا گراؤ گے۔ مومن سجدے میں پڑھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اس سے زیادہ زمین کے نیچے کو قبر میں لے جائے گا، میں نے خود اپنے آپ کو مٹی پہ دھر دیا ہے، جبھی سائی کر دی ہے، اللہ میں خاک نشی تو عرش نشی، تیرے سے بڑھ کے میرا بڑا کوئی نہیں۔ یہ نماز کی محبت کا سفر لے کے رب کی کبریائی اور اپنے چھوٹے پن کو لے کے کبھی حاضر ہو جائیں۔ آپ کبھی سر اٹھا کے اکڑنے والے مغرور متکبر نہ آپ بن سکیں گے نہ میں بن سکوں۔ ہم نے گزشتہ ملاقات میں حمد و ثنا کی باتیں کی، برا محسوس نہ کیجیے تو آبزرو کیا کریں تھوڑا۔ کتابیں تو ہم نے بہت پڑھی ہیں، ڈگریاں لے لی ہیں، مہنگی ہیں گھر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو۔ میں جب کوے کو اپنے اوپر اڑتا دیکھتا ہوں نا، آپ یقین کیجئے وہ من کا کتنا سچا ہے۔ پتہ نہیں اس کی لینگویج کیا ہے، میرا رب سمجھتا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی، فضاؤں میں کا کرنے والا اس کاغا کو میں نے کبھی بھی اپنی ذاتی مقصد کے لیے نہ کسی ڈھیری پہ دیکھا ہے، نہ اپنے ہم جنس کسی کے سامنے سر جھکاتے دیکھا۔ فضاؤں میں اڑ کے رب کا کھا کے چھوٹا سا سر لے کے بھی کہتا ہے کا، کیا ہے کا؟ سبحانہ کا، تعریف تیری، وبحمدی کا، تعریف تیری، پاکیزگی تیری، وتبارک اسمک کا۔ زمین کے کاغے نے ہاتھ باندھ کے بولے تھے نام تیرا، تعریف تیری، حمد تیری، ثنا تیری، عطا تیری، وتعالی جدو کا، سب سے اونچی گدی تیری، ہستی تیری، ذات تیری، جد تیری، کا ولا الہ غیرک، غیرک کا، تیرے علاوہ کوئی اور ہو ہے ہی نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے آسمان کا کاغا بولتا ہے، زمین کے کا کرنے والے کا بھی کرتا ہے، پھر دور در پہ جا کے در بھی کرواتا ہے، دھکے بھی کھاتا ہے، تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے، مجھے دیکھ۔
हुदहुद का सर कितना था? शायद कि मेरे इस अंगूठे के इस हिस्से पूरे जितना। देखा मखलूक के सामने झुक रही है। सलमान को आके कहा, बादशाह सलामत, पैगंबर, मैंने कौम को देखा है सूरज को सजदा करते। अल्लाह अकबर। परिंदे के अंगूठे के एक पूरे जितने दिमाग में हक आ गया, तौहीद आ गई। मुझे और आपको जिंदगी गुजर गई, रब ने भारी भरकम थोपड़ दिया, दिमाग दिया, अकल, और इंसानी दिमाग जैसा अभी तक कायनात में कुछ और बना ही नहीं। अभी तो इंसान और साइंस इसके ऊपर सफर कर रही है कि सिर्फ इसके, अल्लाह अकबर, अंदर क्या है, जहान कितने आबाद हैं, सफर कितने लंबे हैं, नहीं पहुंच सका इंसान। इस दिमाग को रब ने जमीन पे रख के अर्शे बरी के फासले तय करवा के जोड़ा है। कोई नाता है, कोई सबब है, तो फिर इतने कुंद ज़ेन क्यों हैं? बच्चा ना पढ़े तो दिमागी खिलाओ, फिर भी नहीं पढ़ता तो दिमाग भेजा पढ़ाई करके खिलाओ, ये नहीं तो वो कुछ का दे बादाम खिलाएं। नमाज के बादाम और तौहीद के जाम नहीं देखे? गुज़श्ता मुलाकात में तौहीद के 5 जाम थे, आज फातिहा के कुछ जाम देखिएगा। यकीन कीजिए, पीने के बाद जो रंग चढ़ता है, जो कैफो मस्ती होती है, जो तौहीद की दानाई और अकल मिलती है, तो यूं महसूस होता है कि कह दूं कि वो जो पीने पिलाने के बाद की बात करते हैं, उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं। जिसने पी होती है ना, वो अपनी बोलता है, किसी की नहीं सुनता। बिलाल कोयलों पे लेट के जब तौहीद के जाम पी लिए थे, कुल हो अल्लाहु अहद, आऊंगा मैं उस तरफ, लेकिन अभी इन जामों के अपने अपने फ्लेवर, अपनी अपनी रंगत, अपना अपना ज़ौक, अपनी अपनी बुलंदी, उरूज, जिसके अंदर कोई गुल गपाड़ा नहीं है, कोई फजूलियात नहीं, कोई लगवियात नहीं। ये मोमिन बोलता है, जितने मर्जी मसालिक में बांट दो, कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किबरियाई के जाम का बड़ापन नहीं दिखाया मैंने, बस इशारा कर रहा हूं। चाय में मामूली सी भी कोई चीज आ जाए, पत्ती का, तो हम उसको भी छलनी से निकाल लेते हैं। सुबहान के मूड में ये जामे सबूही, जामे हम, जामे तबरीक और इसमी, नस्बी, नामी, गिरामी, ब्रांडेड, और फिर सबसे हाई ब्रांड का व ताला, जिसकी बुलंदियों को कोई छू न सके। भाई हम सिर्फ एक पीते हैं, चुन के पीते हैं, वला इलाहा गैरु, एक के लिए जीते हैं, एक के लिए मरते हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना का जाम पीने वाला उसका एक ही होता है, भाई मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी हयाती, मेरी कुर्बानियां, मेरी नमाजें, मेरे क़याम सिर्फ उसके लिए, कोई और नहीं है। अब आइए फातिहा, अल्हम्द, इसका नाम है अल-फातिहा। अल-फातिहा कहते हैं खोलने वाली को, की। दुनिया की जितनी मुश्किलात हैं जो रब से दूर करे, कोई ताले लगाए, कोई नजर बंद करे, दिमाग बंद करे, आपके कानों की समात बंद करे, आपकी जुबान के बोल बंद करे, गले की गुफ्तार बंद करे, सर्जी कोई सीने को बंदिश लगाना चाहे, कोई पेट, कोई सू बंद करे, कोई आपकी नस्ल, असल, फसल, कारोबार, खेती बाड़ी, अल-फातिहा ताला खोलने वाला, एक तार से हर तरह का ताला खोल लेता है। 7 दंदाने हैं, 7 आयतें हैं, चाबी आपको दे दी गई है। नमाज के अंदर आप आए हैं, अल्लाह बड़ी बंदिशें, मुश्किलें लेके तेरे दर पे आया हूं, खोल मेरी मुश्किलें, नसीबे खोल दे मेरे। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। दुनिया बंदिशें लगा के, दिल, दिमाग, सोच, फिक्र, रिश्तों को बंद करके बैठी है, नसीबे खोल दे मेरे। अल्लाह कहते हैं लगा चाबी, बोल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू एक कायनात को, एक शहर को, एक जिले को, एक सूबे को, एक मुल्क को जानता होगा। दुनिया अब जाके साइंस को थोड़ी बहुत कहीं कहीं धुंध में नजर आया है कि कायनात एक नहीं, कायनातें ढेर सारी हैं। मल्टी यूनिवर्सेस पे जाके एक थ्योरी दे रहा है। कुरान ने आज से ठीक 1447 के अंदर 13 और ऐड कर दे मक्के वाले, 1460 साल पहले ये पहला जुमला दिया था
کہ وہ ایک کائنات کا نہیں، وہ کل کائناتوں کا رب ہے، جنہیں تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اللہ تیری تعریف، جملہ سنیے گا، یہ جام پیجیے گا۔ 313 نے پیا تو 1000 کے سامنے ڈٹ گئے، 700 نے پیا تو 3000 کے سامنے ڈٹ گئے، 1.25 نے پیا تو پوری دنیا کے سامنے ڈٹ گئے کہ جہانوں کو پالنے والا کوئی فرعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تھا وما رب العالمین، وہ بھائی جہانوں کو پالنے والا کون ہوتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جواب ایک ہی آیا تھا، رب العالمین اکیلا اللہ ہے۔ زندگی رہی تو کبھی یہ 20-30 جہان بھی گنواؤں گا جہاں سے آپ اور میں اکیلے نکل آئے ہیں، کوئی جانتا بھی نہیں تھا سوائے رب کے۔ اشارہ کر دیتا ہوں، عدم کا جہان، مٹی کا جہان، پانی کا جہان، ہوا کا جہان، آگ کا جہان، کون جانتا تھا کہ آپ کی آگ کہاں سے لی گئی؟ ٹمپریچر 98 پہ کیسے فکس کیا گیا؟ کون جانتا ہے کہ پانی کی بوند کہاں کہاں سنبھالی؟ واش روم میں بہ جاتی، نالی سے گٹر میں ہوتی، سیوریج سسٹم میں بہ جاتی، سیم نالے سے پہنچ کر کے یہاں سے گوجرا کراس کر جاتی، کیا کر لے؟ کوئی ہے جس نے سنبھالا ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، یہ قسمیں اٹھا کے پھر کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اکڑنا، دیکھ تجھے میں نے کہاں سے بنایا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پانی کی ایک بوند کے بلبلے سے بنایا ہے۔ باپ کی پشت سے نکالا ہے، ماں کی سینے کی ہڈیوں سے اٹھایا ہے، سنبھالا میں نے ہے، کوئی نہیں تھا، میں جانتا تھا۔ سر جتنے جہان 14 طبق پیچھے گزرے، موجودہ جہان جو آج ہے، یہاں سے لے کے کل قیامت کے دن تک جہنم سے جنت کے ایک ایک جہان کے لیے، بیماری کا جہان، سکرات کا جہان، موت کا جہان، نہانے کا جہان، کفن کا جہان، پھر جو ہے وہ جنازے کا جہان، تدفین کا جہان، قبر کا جہان، حساب و کتاب کا جہان، سر جی وہ نشر و حشر کا جہان، وہ میزان کا جہان، وہ اللہ کے سامنے حاضری کا جہان، عمل نامے کل میں ملنے اور رزلٹ کے اعلان ہونے کا جہان، پھر فیصلے کا جہان، کون جہنم کون جنت، ہر جہان تلک اگر کسی کے سامنے ہے تو وہ اکیلا اللہ ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، دوڑ جتنا دوڑنا ہے، تیرا ہر قدم شکنجے میں ڈال کے تجھے میرے قریب کر رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے میری عمر بڑی ہو گئی ہے، تیرا ہر سیکنڈ کم کر کے میں اپنے قریب کر رہا ہوں۔ تو اس شعور کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین کل جہانوں میں، تو مجھے بتائیے کوئی اور ہوگا؟ آپ توحید میں ڈٹ جائیں گے، بھائی میرے مسلک کو نہ چھیڑ، میں جو بھی ہوں، لیکن میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا فیصلہ، آباء و اجداد کا سبق، استاد جی کا سبق، قاری جی کا سبق، الحمدللہ رب العالمین، اکیلا رب العالمین ہے جس کے نام کل کائنات کی ہر چیز رجسٹرڈ ہے للہ۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، میں آپ کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، اسے رجسٹری کی لام کہتے ہیں۔ آپ کے نام کو رجسٹرڈ پلاٹ دوسرا لے سکتا ہے، اب تو ڈٹ جائیں گے، سارے فیصلے جو کچھ ہے لگا دیں گے، بھائی میرا رجسٹریشن میرے نام ہے، یہ بزنس میرے نام ہے، ٹریڈ مارک میرے نام ہے۔ آپ چیلنج کریں گے، یہ چیلنج کا پہلا جملہ اور تعریف کا پہلا جملہ، زمانے میں جینا ہے تو میرے بندے شکر گزار بن کے جینا۔ تعریف مجھے بھی پسند ہے، تعریف تجھے بھی پسند ہے، میری تعریف کرتے رہنا، تعارف بگاڑنا نہ، شکر گزار رہنا۔ میں شکر گزاری پہ تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گا، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، ایک لقمہ کم نہیں۔ اس جام کو پی کے جو کیف ہوتی ہے، کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں باقی زندگی کی جو زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، میں صرف الحمدللہ رب العالمین پہ سارے خطبے کر دوں تو حق ادا نہ ہو۔ الرحمن الرحیم، رحمان کے ساتھ امید لگا دی ہے، امید کا جام۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوانی ہو تو رب سے ڈرا کرو، بزرگی ہو تو اللہ سے امید رکھا کرو۔ اللہ میں بڑھا بندہ، میں کتنے جانا، میں تیرا تو مینوں معاف کرنا ہے۔ تے جوانی چ بندہ سہمیا رہے، اللہ طاقت تو نے دی ہے، کتے دے کے کھو نہ لگی، ڈولے تو نے عطا کی ہیں، اللہ کہیں ان کو کمزور نہ کر دے۔ بڑھاپے میں امید مت چھوڑنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
الرحمان، اللہ بندہ تیرا ہوں، بنایا تو نے، خالق تو ہے، مخلوق میں ہوں۔ اللہ بھی کہتے ہیں ٹھڈ لایا ہے تو میں کھانا بھی دینا ہے، پیٹ لگایا ہے تو رزق کا مین گیٹ بھی میرے پاس ہے، اور جس سائز کی میں نے چونچ دی ہے، تیری چونچ بنانے سے پہلے میں نے آلریڈی اس سے پہلے ویسا دانا بنا چھوڑا ہے، اس سائز سے چھوٹا دانا، لمبی چونچ ہے تو مچھلی ریڈی ہے، مت گھبرا، فرما بردار بن پھر بھی دوں گا، میری نافرمانی کر میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، فاتحہ۔ اب بھی بند تالے نہ کھلے ہیں تو پھر گڈی دے پیچھے جملہ لکھیا بڑا خوبصورت ہے، عقل ہے تو سوچا ہی سوچا، عقل نہیں تو موجاں ہی موجاں، لگیاں نے موجاں تو لائی رکھی، سونے نیور سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ وہ رحمان ہے، میں نافرمان ہوں، میں باغی ہوں، میں مجرم ہوں، وہ ننگا بھی نہیں کرتا، وہ میری پردہ داری بھی رکھتا ہے، وہ روٹی رزق بھی دیتا ہے، بس اتنا پتا کروں کہ کہیں ناراض تو نہیں جو مجھے اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیتا۔ رب ناراض ہو تو روٹی روزی بند نہیں کرتا، اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا، بالکل ویسے جس سے ہم ناراض ہوں تو ہم اس کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ الرحیم، چھوٹی چھوٹی بات پہ نا عام بندے بات کر جاتے ہیں جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، انہیں معاف کر دینا، مولوی نہیں معاف کرنا، نہیں میرے بھائی، یہ رحمان اور رحیم جب اکٹھے آ جائیں تو بڑی کمال کی پتے کی بات ہے۔ کیا ہے؟ الرحیم، مہربان دنیا میں ہے، قیامت کے دن بھی ہے۔ رحمان میں صفت خلق ہے، جسے بنایا ہے اسے سب دینا ہے، مانے یا نہ مانے، غیروں کو زیادہ دے رکھا ہے، یوروں کو زیادہ سجا رکھا ہے، عنایت نوازشیں بہت دے رکھی ہیں، ماننے والوں کو غریب رکھا ہے۔ حضور کے ساتھ بھی غریب جوڑے تھے، پوچھا گیا تھا، وہ شاہ ہرقل نے پوچھا تھا، جسے ہم ہرقل پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی ابتدائی روایتوں میں، اس نے پوچھا تھا ابو سفیان خبر دے جو تمہارے پاس نبی آیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اگر میں سردار نہ ہوتا، ولولا العار، اور سردار کے لیے جھوٹ بولنا عار نہ ہوتا تو میں ہر بات جھوٹی کہتا، لیکن چونکہ میں بڑا تھا، بھلے کافر تھا، بھلے اس وقت مشرک تھا، بھلے میں مخالف اور جو بھی کہہ لیں دشمن تھا، لیکن مجھے بیان سچا دینا پڑا، کیونکہ بڑوں کے لیے جھوٹ بولنا بھی عار ہوتا ہے۔ کہا اس کے ساتھ کس قسم کی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ کہا غریب لوگ، ماڑے لوگ، ماٹھے لوگ، ہلکے لوگ۔ کہا دنیا کی نظروں میں ہلکے ہیں، وہ رب کے ہاں بہت عظیم تر ہیں۔ ایک غریب آئے، پیمبر ماتھے پہ تیوری ڈالیں، رب قرآن بنا دے، عبس وتولی، یہ جامع رحیمی ہے، دنیا میں سب دوں گا، قیامت کے دن رحم صرف اس پہ کروں گا جس نے مجھے مانا ہوگا اور میرے محبوب کو وفات دی ہوگی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، پیپر دینے والوں کو، نہ دینے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، نہ کرنے والوں کو، حاضری پوری رکھنے والوں کو، سارا سال جو ہے وہ غائب رہنے والوں کو، دونوں کو برابر کر دیں، رزلٹ سیم لے لیں؟ نہیں، پروموٹ نہیں کیا جائے گا، حساب ہوگا، قدم گاڑ دیں گے، جب تک جواب نہیں دے گا ہلنے بھی نہیں دیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم، یہ ہے الرحیم، دماغ کے بند دریچے کھول کے رکھ دیتا ہے، تجھے آگے جانا ہے، تجھے حساب دینا پڑنا ہے، اتھے عملہ دے ہونے نہیں نبیڑے تے کسی نے تیری ذات پوچھنی، ذات پات اندر کے بڑے بڑے بت، دولت کے بت، یہ پودوں کے بت توڑ کے رکھ دیتا ہے، پاش پاش کر دیتا ہے لفظ رحیم۔ اگر کبھی غور کیا ہو، مالک یوم الدین، تو بادشاہ ہے روز جزا و سزا کا۔ جزا کا نقطہ کیا رکھا ہے؟ کبھی پیے نا فلیور تو دماغ کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ میں نے ایک نیکی کی، تو نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں لکھا ہے میں 10 نیکیاں دے دوں گا۔ اللہ کہیں تو نے کہا ہے میں 100 گنا کر دوں گا، کہیں تو نے لکھا ہے میں 1000 گنا کر دوں گا، خیر من الف شہر، کہیں تو نے لکھا ہے کہ میں بے حساب دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، فرشتوں کھانے میں روزہ لکھ دو، اجر کا کھانا خالی چھوڑ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اللہ اتنی عطائیں، پکڑے گا کیسے؟ اگر تو غلطی کا ارادہ کر کے چھوڑ دے تو میں نیکی لکھوں گا، تو غلطی کر کے غلطی کر بیٹھے توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا، تو توبہ میں اور گہرائی لے جا، میں تیرے کھوٹے لے کے کھرے میں بدل دوں گا، نیکیوں کا اجر دے دوں گا۔ اگر توبہ کر لے تو میں شرک بھی دنیا میں معاف کر دوں، توبہ کے بل مر جائے، سب معاف کرنے کی امید دلاتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔
پھر بھی اگر کہیں آخری انتہا ہو، تجھے سزا دینی بھی ہو تو بمثلہا، جتنا تیرا جرم ہے صرف اتنی سزا دوں گا، اس میں معمولی سا بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ یار سوچئے لاکھوں انگنت نیکیاں ہوں، ایک گناہ اس کے اوپر ہم لاکھوں کو غالب نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا عقدہ تھا جو کھول کے رکھ دیا چابی نے، مالک یوم الدین۔ اور ذرا محسوس کیجئے باس کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے کے سامنے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں یہاں آ گیا ہوں، میری پریکٹس ہے، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ آواز صرف میں ڈرا ہوا، میں سہما ہوا۔ اللہ کہتے تو سہم کے کھڑا ہے، نظریں جھکا کے کھڑا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَالشَّعْبُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ تیری جوانی نظریں جھکا کے گزری، تیرا بڑھاپا اللہ کے گھر دل لگا کے گزرا، تو تنہائیوں میں میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کے آنسو بہا گیا۔ اللہ آواز دیں گے، اس کو بلاؤ پورے معاشر میں، میرا سائے میں آ جائے۔ عرش کا سایہ نہیں، کسی صحیح حدیث میں عرش کا لفظ نہیں۔ یوم اللہ ذل الا ذلہ، ڈائریکٹ رب کا سایہ۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا؟ پڑھا نہیں قومی ترانے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، سایہ خدائے ذوالجلال، ڈائریکٹ رب کا سایہ۔ اللہ کہے گا میری نگرانی میں، میری کسٹڈی میں، میرے سائے میں، میری پشتبانی میں آ۔ جو رب کے سائے میں آ گیا اسے کون کچھ کہے گا؟ سر جی وہ منزل تلاش کر، وہ ذوق تلاش کریں، آپ بھی اور میں بھی، وہ تڑپ رکھیں مالک یوم الدین، جس دن بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے ظالم لوگوں کو وہ کہے گا لمن الملک اليوم، تو بولو کس کی بادشاہت ہے، حکمرانی کس کی ہے، اسٹیٹ کس کی ہے، سپر پاور کون تھا، سپریم پاور کون ہے؟ بولو نہ، بول سکتے ہو تو کوئی نہیں بولے گا تو اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ مالک یوم الدین پہ تڑپ جایا کرے، رٹا نہیں ہے کہ جلدی جلدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محبوب کے آنسوؤں سے مسلے گیلے ہوں، قدموں پہ ورم پڑ جائیں، اور فاتحہ رب کی طرف سے ملی ہوئی چابی ام القرآن آپ کے میرے دکھ سکھ اور رب کے درمیان بندشوں کے تالے نہ کھول سکے، دیواریں حائل دور نہ کر سکے، تو پھر مزہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جام پی کے مزہ دیکھ۔ اللہ بندہ تیرا ہوں، جی میرا ہے، تو میرا رب ہے، جی میں تیرا رب ہوں، تے لوڑاں لی میں کتے ہور دے بوئے تے جاواں چنگا لگوں۔ بیگم کیا کہتی ہے شوہر کو؟ ایک دن ایسے ہی میں ایاک نعبد پڑھ رہا تھا تو میں نے بیگم کو کہا فلاں کہاں ہے؟ کہندی ہاں جی میرے بھی ذہن چ سی۔ میں کہ ایک مشورہ دواں؟ کہندی جی۔ میں کہ بھراواں نوں کہہ دے۔ کہندی بالکل ٹھیک ہے، ابو بھی زندہ تھے، ابو کو کہہ دوں؟ میں کہ جنوں مرضی کہے۔ کہندی ویسے بائی دا وے جب وہ قبول ہے پہ گواہی لگی تھی، وہ قبول ہے میرے ابا جی نے آخیا سی؟ میں نے کہا نہیں۔ میرے بھائیوں نے بولا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ میرے کسی کزن؟ میں نے کہا نہیں۔ میرے اباؤ اجداد میں سے نہیں۔ کس نے بولا تھا؟ میں نے۔ تے پھر لوڑاں تھوڑا بھی تواڈے بوئے تو ہی پوریاں کرونیاں، میں کتنے نہیں جانا۔ ہائے بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا تینوں سداں تے کم کسے اور نو آکھے۔ باپ بھی کہتا ہے پت پت تانوں کواں، کم ویلے نوکراں نوں آکھاں۔ سر جی میں نے عقل مند لوگوں کے گھر کچن میں کبھی کام والی کو نہیں دیکھا۔ ہر کام ہو سکتا ہے، جی مینوں اپنے ہاتھ دے بنے پیڑے نال روٹی دے 2 لقمے نہیں دیتے جا سکتے تو پھر معذرت۔ ایاک نعبد، اللہ دنیا کا ہر کام، بندگی، عبادت، ریاضت، مناجات، میرے مفادات تیرے ساتھ اگر وابستہ ہے، مناجات تیرے ساتھ ہے، وہ ایاک نستعین، مفادات کے لیے دوسرے کے بوئے پہ جاؤں؟ میں نے اپنے مزدوروں کو کہہ رکھا تھا کہ جب تک آپ یہاں کام کرتے ہیں آپ نے گھر سے کھانا لے کے نہیں آنا، 3 ٹائم ناشتے سے لے کے آپ نے۔ ایک دن اس نے اتفاق روٹین بنی ہوئی تھی، ظہر ٹائم ہوا، ہاتھ دھو کے منہ کہ جی میں روٹین بیٹھتے سی بیٹھ گئے، سر کھانا۔ میں کہ یار اج ایک دن نہ عالم سایاں دے انہاں نوں کنڈی کھڑکا کے کہہ دو، امیداں تسی دلائیاں سی، عادتاں تسی پائیاں نے،
ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆਇਆ। कभी सोच तो सही, फातिहा ने तेरा छोड़ा क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा भी तेरा, दर भी तेरा, क़याम तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, सजदे तेरे लिए, ज़कात मुनाजात तेरे लिए, मफादात के लिए मैं झूले लाल जाऊं? मेरे ताया जी झूले लाल के मलांगे पूछा सी ने, कहते इदां खलो के कहीदा सी झूले लाल दे खुशियां गम टाल। रब्बे जुल जलाल को भुलाया, सारी जिंदगी दुख उठाया, जब तक रब के दरवाजे पे लौटा नहीं हूं तकलीफें मिली। हर मुश्किल का इको हल हो तैयार दे सहवन चाल वो तबारा कसमों का कहा है। वाजा मारियां बुलाया कई बार, मैं किसी ने मेरी गल न सुनी। रहमान की तूने कब सुनी है? या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल इंसान कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू। किसी ने कभी गिना भी है कि रब ने मैनू कुरान च कितनी दफा सद्दा मारे है? कभी गिना दिन में कितनी दफा कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह? एक अजान में 4 मरतबा, 5 अजानों में 20 मरतबा। 20 बारी भी रब बुलावे ते बंदा ना टुरे ते क़यामत नू बंदा वाजा मारे ते फिर रब ना सुने। कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े। आगे चलिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैंने इस्लामाबाद जाना है, धुंध पड़ी हुई है, रास्ता खराब है। 10 रास्ते इस वक्त इस्लामाबाद को जा रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है मोटरवे पे कितने टाइम लग जाए। लोगों, दुनिया में 4200 रास्ते जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हैं, कहां बेच देते हैं। हजरत सलमान फारसी सही बुखारी पहली जिल्द आखिरी रिवायात में से रिवायत कहते हैं, मैंने रब को पाने के लिए, हुजूर तक आने के लिए, इस्लाम की नेमत गले से लगाने के लिए, सिरात मुस्तकीम पे चढ़ने के लिए मैं आजाद था, मैं हाकिम था, मैं आतिश कदा बानू का बेटा था, मैं सैयद उनके यहां माना जाता था, सरदार माना जाता था। मैं बिकता बिकता 19 लोगों का गुलाम बना था। कितनी बार गुलामी लेनी पड़ी और फिर मदीने में आके किसी खजूर पे चढ़ा, फिर मालिकों ने मारा और फिर जाकर के वो जाम लेके हुजूर के पास जाके मोहरे नबूवत दे के निशानियां परख के, कभी ये सदके का माल है तो आप नहीं खाते दूसरों को दे देते हैं, कभी ये तोहफा है तो आप कबूल कर लेते हैं। वो सारी निशानियां जो सारे मसालिक मज़ाहिब से पूछी थी, मैं आजाद था, गुलाम बन गया। रास्ता जो है वो सिरात मुस्तकीम चाहिए। बंदे 100 बार फोन करके पूछते हैं मोटरवे खुल गई है, मोटरवे खुल गई है। अगर खुल गई है तो फिर आप भी थोड़ी तवज्जो करें इंशाअल्लाह अज़ीज। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालीन। आज ये 5 जाम पी के अपनी नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अगली नमाज पहले से ज्यादा मजा ना दे। सालन के साथ पुदीने वाली चटनी मजा दे जाती है, दाना मजा दे जाता है, रहता मजा दे जाता है। सर जी कभी इस रट्टे के साथ यकीन और शऊर के साथ फातिहा को और फिर कुछ भी हो, वो सहाबी ऐसे नहीं थे। मसला बना, 7 बार पड़ी, फूंक मार दी, ईमान था कि रब मुश्किल डालेगा। सांप और बिच्छू का जहर रब ने निकाल के रख दिया था। यकीन तो करिए कभी, इस यकीन और शऊर के साथ ही मुलाकातें जारी रखिए। मेरा रब आपका इंशाअल्लाह वो वाला रुतबा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इधर सर रखा होगा, अभी सर की बारी नहीं आई, मुलाकातें जारी हैं, अभी मुलाकात बाकी है, वक्त आईना दिखा देता है। तो इसी के साथ मैं आप अहबाब को, भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बुजुर्गों को, बच्चों को यही कहूंगा, बेटा कोई एक नमाज की, एक रकत की, एक फातिहा ऐसी पढ़ें कि आपका रब से ऐसा ताल्लुक जुड़े कि फिर कोई तोड़ ना सके। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।